السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا آپ میں سے بھی کبھی کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے. جہاں زندگی میں سکون کا سانس لیا، کوئی اچھی چیز ملنے پر خوش ہوئی، کسی کے سامنے اس خوشی کا اظہار کیا تو مانو فوراً ہی جیسے وہ خوشی ہوا میں اڑ کر تحلیل ہو جاتی، میری خوشی کو نظر لگ جاتی، میری چیز جیسے ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتی. میں اس سب کے بعد خوفزدہ سی رہنے لگی. واقعات ہی کچھ ایسے پے در پہ ہوئے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ یقین پیدا ہونے لگا کہ یا تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا پھر میں کسی نظر بد کے زیر اثر ہوں. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی کسی چیز کی تعریف کرے یا بڑی خوشی سے کسی کو دکھائے اور جیسے وہ چیز ہی ختم ہو جائے. بھئی یہ تو عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے. ذرا میاں جی کوئی اچھی ساڑی یا زیور لا دیں، پہن کر دوسروں کو دکھانے کو، شو مارنے کو دل مچل جاتا ہے. بہت محبت کرتے ہیں نا میرے میاں مجھ سے. میں نے کتنا کہا میرے پاس بہت زیور ہیں، ساڑیاں ہیں، لیکن نہ جی، کہتے ہیں تمہارے لیے تو جتنی چیزیں خرید لوں دل نہیں بھرتا. اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ ساڑی یا زیور سے کئی حصے زیادہ چمک اسے پہننے والی کی آنکھوں میں تب آتی ہے جب وہ اپنی مخاطب کی آنکھوں میں اپنی چیز کے لیے ستائش اور اس کے چہرے پہ آتے جاتے رنگ دیکھتی ہے. مانو چیز کی اصل قیمت تو اس وقت پوری ہوتی ہے. لیکن میرے ساتھ تو الٹ ہی حساب ہو گیا. جہاں میں کوئی اچھی چیز پہن کر بڑی خوشی خوشی اتراتی ہوئی کسی محفل میں جاتی، جانے کیسی نظر بد کا سامنا ہوتا کہ دوبارہ وہ چیز میرے استعمال کے قابل نہ رہتی. ایک بار میرے میاں آفس کے کسی کام سے ملتان گئے. جاتے جاتے میں نے فرمائش کی، سنیں وہ ملتان کے کڑھائی والے سوٹ بہت مشہور ہیں، لے آئیے گا میرے لیے. ہاں کیوں نہیں. وہ بھی یقیناً اچھے موڈ میں تھے. واپسی پر ایک نہ دو، پورے 5 سوٹ اور 3 دوپٹے ان کے ساتھ تھے. بادامی، گلابی، آف وائٹ، آسمانی، براؤن، ہر رنگ کا سوٹ خوبصورت تھا. میری تو آنکھوں میں 7 رنگوں کی کوسے قزا اتر آئی. ہائے آپ کتنے اچھے ہیں، اتنے سارے سوٹ. میرا تو بس نہیں چل رہا تھا انہیں آنکھوں پر بٹھا لوں یا پاؤں دھو دھو کر پینے لگوں. اتنا چاہتے ہیں آپ مجھے. مجھے آج وہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. ایک دم ان کی ساری خامیاں اور برائیاں کہیں پسے پش چلی گئی تھیں. سب تمہارے لیے نہیں ہے سیما، اپنی پسند کے کوئی سے 2 تم رکھ لینا، باقی تینوں میری بہنوں انیلا، سمرین اور فری کو دے دینا. عرصہ ہوا ہے انہیں کچھ خاص تحفہ نہیں دیا. میرے شوہر زوار نے کہا تو جیسے مجھے پتنگے ہی لگ گئے. ارے واہ، خواہ مخواہ میں کیوں دوں انہیں یہ سوٹ، مجھے کچھ دیتی ہیں وہ لوگ. منہ دکھائی پر بھی غیروں کی طرح 500 پکڑا دیے تھے. نہ کوئی سونے کی چیز، نہ کوئی خاص تحفہ. دعوتیں بھی مارے بدہیں کی انہوں نے. اس کے بعد کبھی ڈھنگ سے کچھ دیا دلایا انہوں نے مجھے. ضرورت بھی کیا ہے آخر، وہ میری بہنیں ہیں، میرا فرض ہے انہیں کچھ دوں، نہ کہ لینے کی امید رکھوں. زوار کی یہی باتیں مجھے زہر لگا کرتی تھیں. ہمیشہ اپنے گھر والوں، خاص کر اپنی بہنوں میں انہیں کوئی قصور نظر ہی نہ آتا. لیکن میں انہیں ان میں سے ایک بھی سوٹ نہیں دوں گی. میں نے سارے سوٹ اٹھا کر الماری میں رکھ دیے. سب تم خود ہی بناؤ گی؟ میری بات پر وہ چڑ سے گئے. ہاں تو سب ایک ساتھ نہ صحیح، آہستہ آہستہ، ضرورت پڑنے پر نکال کر سلواتی رہوں گی. اچھا تو وہ دوپٹے ہی دے دو ایک ایک. انہوں نے بھی میرے تیور دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے. لو وہ تو اور کام آئیں گے، مختلف سوٹوں پر رنگوا کر پہن لوں گی. پتہ ہے دوپٹے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں آج کل، پورے سوٹ کی قیمت میں اب صرف ایک دوپٹہ ملتا ہے. اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی. زوار مان گئے تو میں نے شکر کا سانس لیا. اب بس مجھے یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ جلد از جلد خاندان میں کوئی تقریب ہو اور میں ایک ایک کر کے سب سوٹ سلوا کر پہنتی جاؤں. گلابی سوٹ تو انتہائی خوبصورت تھا، سفید آسمانی اور گلابی دھاگوں سے کڑھائی کیا ہوا. وہ سوٹ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا تھا. بالآخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا
جب میں اپنی جیٹھانی کے حاملات میں وہ سوٹ پہن کر گئی، ہر ایک نے اس سوٹ کی تعریف کی۔ میری نندوں کی آنکھوں میں تو واقعی حسد اور رشک اتر آیا، یا پھر مجھے ہی لگ رہا تھا۔ کہاں سے لیا بھابھی یہ سوٹ؟ بہت خوبصورت ہے۔ میری سب سے چھوٹی نند فری نے دوپٹہ ہاتھ میں لے کر اس کی کڑھائی پر غور کرتے ہوئے پوچھا تو جیسے ایک دم میرے دل کی کلی ہی کھل گئی۔ طارق روڈ سے لیا ہے۔ میں تو پہلے ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی اس پر۔ میں نے چہکتے ہوئے بڑی ادا سے جواب دیا، ہاں سوٹ ہے ہی ایسا، ملتانی کڑھائی لگتی ہے، وہاں کے سوٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، میں سمجھی بھائی لائے ہوں گے آپ کے لیے۔ اس نے جتایا۔ کم بخت کی نظریں بہت تیز ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی سمجھ کی تیزی کو داد دی۔ وہ لائیں گے، آج تک کچھ لائے ہیں میرے لیے جو اب لاتے؟ میں نے منہ بنایا۔ ملتان سے واپس آئے تو 1 کلو ملتانی حلوہ تک نہ لائے۔ خیر ایسا تو مت کہو، مزے میں رکھا ہوا ہے میرے بھائی نے، سب لا کر تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہے، پلٹ کر پوچھتا تک نہیں سیاہ کرو یا سفید۔ تو اس میں کون سا احسان ہے؟ سب کے میاں لا کر دیتے ہیں، کیا عثمان بھائی آپ کو نہیں دیتے لا کر سب؟ زوار کا دیا بڑا لگتا ہے آپ سب کو۔ میں نے کبھی ان لوگوں سے دبنا نہیں سیکھا تھا، اس سے کب انکار ہے مجھے، لیکن ہم نہ تمہاری طرح نا شکرے نہیں ہیں، نہ ہی شوہر کی جھوٹی سچی برائیاں کرتے پھرتے ہیں سب کے سامنے۔ وہ تو جیسے پہلے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں نے کب کی ہیں برائیاں؟ میں لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے بھابھی اور انیلا باجی موقع محل تو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں یہاں، کیا سوچیں گے؟ سمرین بیچ میں کودی، ہاں تو سمجھا لو اپنی بہن کو، دوسروں سے جلنا کڑنا چھوڑ دے۔ میں اٹھ کر وہاں سے چل دی۔ اب خدا جانے میری ان 3 نندوں کی بری نظر تھی یا میرا اترانا لمحہ کو برا لگ گیا تھا، جو اگلی مرتبہ اس سوٹ کو پہننے کے لیے استری کرتے ہوئے استری پوری کی پوری قمیض کے بیچوں بیچ چپک گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے، ابھی تو اسے پہن کے بھابھی کے یہاں جانا تھا، انہیں بھی اس بیش قیمت سوٹ سے محروم کرنا تھا۔ وہ بھی تو بڑا اتراتی ہیں، ذرا سی کوئی نئی چیز ان کے پاس آ جاتی، اور آج اماں کے ہاں دعوت تھی۔ سوٹ تو میں نے ایک اور بھی سلوایا تھا، لیکن اس سوٹ کی بات ہی اور تھی۔ سب سے خوبصورت اور قیمتی سوٹ تھا وہ گلابی والا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے چلے جا رہے تھے۔ سوٹ اس قابل کہاں رہ گیا تھا جو پہنا جاتا۔ اس روز دعوت میں دوسرا سوٹ پہن کر گئی، سب نے اس کی بھی تعریف کی، لیکن میرے اندر کی اداسی کم نہ ہوئی۔ کاش وہ گلابی سوٹ پہنا ہوتا تو سب کو پتہ چلتا۔ اور پھر بات یہاں تک ہی ختم نہ ہوئی، ایک بار اور ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میں نے ماہانہ بچت سے گھر کے لیے ایک قیمتی ڈیکوریشن پیس خریدا تھا۔ اس روز میں کچھ اور خریداری کے سلسلے میں بازار گئی تھی کہ یوں ہی پھرتے ہوئے ایک ڈیکوریشن پیسز کی دکان پر نظر جم کے رہ گئی۔ کرسٹل کے کتنے خوبصورت ڈیکوریشن پیسز وہاں موجود تھے، واز، کینڈل سٹینڈ، ایش ٹرے، فوٹو فریم اور مختلف دنیا جہان کی چیزیں۔ میرا تو دل اٹک کے وہیں رک گیا، لیکن قیمتیں پڑھ کر جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اتنی مہنگی چیزیں اور اس قدر نازک۔ ذرا بے احتیاطی ہوئی اور سمجھو رقم مٹی میں مل گئی۔ لیکن اتنی پیاری اور قیمتی چیزوں سے ایک بار جو انسان کا ڈرائنگ روم سج جائے تو میرا دل وہ چیزیں خریدنے کو ہمکا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہلانے کی کافی کوشش کی، لیکن دکاندار بھی ایک چرب زبان تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے ایک خوبصورت سا کینڈل سٹینڈ خریدنے پہ مجبور کر دیا۔ 1500 روپے کا وہ کینڈل سٹینڈ بے انتہا نازک اور حسین تھا۔ ہو سکتا ہے 1500 روپے دوسروں کے لیے زیادہ اہمیت نہ رکھتے ہوں، لیکن ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں، جن سے 2 عدد سوٹ بن سکتے ہیں، ایک بچے کی اسکول فیس ادا کی جا سکتی ہے، ہفتے بھر کا گوشت آ سکتا ہے، یا پھر کوئی اور ضرورت نکل سکتی ہے۔ لیکن صرف ایک ڈیکوریشن پیس، وہ بھی 1500 روپے کا، اس کی گنجائش ہماری زندگیوں میں کم ہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی بچت نکالی، اس میں سے 1500 کے کڑکتے ہوئے نوٹ نکالے اور ڈیکوریشن پیس قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ یہ لیجئے، اس کے ساتھ یہ کینڈلز بالکل مفت ہیں۔ دکاندار نے ایک خوبصورت وضع کی موم بتیاں مجھے پیش کی۔ شکریہ، میں موم بتیاں دیکھ کر واقعی خوش ہو گئی۔
وہ بے حد خوبصورت تراش کی سبز رنگ کی موم بتی تھی اور اتفاق سے میرے ڈرائنگ روم کے پردوں اور قالین کا رنگ بھی سبز تھا۔ شام نے زوار کے آفس سے آنے سے پہلے میں نے اسے سائڈ ٹیبل پر بڑے اہتمام سے سجایا تو جیسے ڈرائنگ روم کا وہ کونا جگمگا اٹھا۔ بچوں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں اور اگر کسی کی شرارت سے وہ ٹوٹا تو اس کی خیر نہ ہوگی۔ ہائے، صبا بھابھی تو اسے دیکھ کے جل ہی جائیں گی دل ہی دل میں نے خوش ہوتے ہوئے سوچا۔ صبا بھابھی ہمارے سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی اور ہم دونوں میں بے انتہا جیلسی چلتی آ رہی تھی۔ ہمارے ہاں کوئی نئی چیز دیکھ کر ان کا چہرہ اتر جاتا تھا اور ان کے ہاں کوئی نیا اضافہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں سلگ کے رہ جاتی۔ حالانکہ بظاہر ہم دونوں بہت خوش اخلاق اور محبت سے ملتی تھیں، لیکن دلوں میں جگہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب صبا بھابھی کو کس طرح بلاؤں انہیں دکھانے کے لیے؟ میرا ذہن بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ خاص کر دکھانے کے لیے بلایا تو باتیں بنائیں گی، ہو سکتا ہے بلڈنگ میں دو ایک کے سامنے بیٹھ کر مذاق بھی اڑائیں۔ ہیں ہی ایسی، خود کچھ بھی دکھاوا کر لیں، نظر نہیں آتا ہماری ذرا سی بات انہیں بہت کھٹکتی ہے۔ اور اتفاق سے اسی وقت وہ خود ہی چلی آئیں۔ ہاتھ میں ایک پیالی تھی جس میں کچھ ڈھکا ہوا تھا۔ ارے بھابھی آپ؟ میں اس وقت آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ میں تو جیسے انہیں دیکھ کر کھل سی گئی۔ میرے یوں خوش ہونے پر وہ تھوڑا سا حیران ہوئی لیکن فوراً سنبھل گئیں۔ یہ کھیر بنائی تھی، سوچا تمہیں بھی دے آؤں، تمہارے بغیر حلق سے کہاں اترتی ہے میرے سیما۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پیالی مجھے تھمائی۔ میری نظریں اٹک کے رہ گئیں۔ سفید ماربل کی نازک سی پیالی میرے لیے نئی تھی، یقیناً اسی کی منہ دکھائی میں یہ کھیر بنائی ہوگی۔ ارے واہ، نئی پیالی! کیا نیا فروٹ سیٹ خریدا ہے؟ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے لیکن بظاہر مسکراتے ہوئے میں نے پوچھا، اور تو اور وہ مزید مسکرائیں۔ نہیں، پورا ڈنر سیٹ لیا ہے۔ پورا ڈنر سیٹ؟ میرے حلق میں گویا گولا سا اٹک گیا۔ پورا ڈنر سیٹ تو بہت مہنگا آیا ہوگا۔ ہاں، 15,000 کا آیا ہے۔ انہوں نے لہجے کو لاپرواہ بنایا، جیسے 15,000 کوئی رقم ہی نہیں۔ ہائے اللہ، میں تو 1,500 روپے کے ڈیکوریشن پیس پر ہی اترا رہی تھی۔ یہاں تو لوگ 15,000 کے ڈنر سیٹ یوں مزے سے خرید لیتے ہیں۔ لیکن چلو، کچھ نہ ہونے سے کچھ تو تھا جو میں بھی انہیں دکھا سکتی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، گھر آؤں گی تو باقی کا بھی دیکھوں گی۔ آپ تو نہ بھابھی ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار آتی ہیں۔ میں ڈرائنگ روم کی جانب مڑی۔ ارے بھائی یہیں ٹھیک ہے، لاؤنج میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں۔ نہیں بھابھی، یہاں نہیں، بچے چین سے بیٹھنے کہاں دیں گے۔ میرے اصرار پر وہ میرے ساتھ ڈرائنگ روم آ گئی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری بے چینی عروج کو چھو رہی تھی، کیونکہ ابھی تک بھابھی کی نظر کینڈل سٹینڈ پہ نہیں پڑی تھی۔ ایسی بھی کیا بے نیازی جان بوجھ کر رہی ہیں؟ دیکھ تو لیا ہوگا، دل ہی دل میں جل رہی ہوں گی۔ کیا تھا، ذرا تعریف ہی کر دیتی۔ آخر میں نے بھی تو ان کی پیالی کی تعریف کی ہے۔ میں دل ہی دل میں ان کی بے نیازی پر سلگ ہی گئی۔ اور سناؤ، صبح ہی صبح کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تالا لگا ہوا تھا۔ صبح ہی صبح کہاں، 12 بج گئے تھے۔ بچے 2:30 بجے آئے، کچھ چیزیں لینی تھی بازار سے۔ بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ نا تو ہزاروں فرمائشیں کرتے ہیں۔ کیا لینا تھا آخر؟ انہیں اب تشویش ہوئی۔ دوپٹے رنگوانے تھے 2، فائزہ کی فراک کا کپڑا لینا تھا، احمد کا یونیفارم خریدنا تھا، اور یہ میری نظر کینڈل سٹینڈ پہ ٹک گئی۔ ان کی نظریں بھی اس پر پڑیں تو ان کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔ میرے دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ یہ کب لیا؟ کافی قیمتی لگتا ہے۔ صبا بھابھی کے لہجے کا جوش مدھم پڑ چکا تھا۔ ریپیٹ۔ ہاں، پورے 2,500 کا ہے، میں نے لہک کر کہا، پھر دل ہی دل میں سوچا، میں نے تو ایک ڈیکوریشن پیس کی قیمت ہی 1,000 روپیہ بڑھائی ہے، آپ نے ڈنر سیٹ میں جانے کتنے پیسے بڑھا لیے ہوں گے۔ کون سا میں دکاندار سے اس کی اصل قیمت پوچھنے جا رہی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن بچوں کے گھر میں اتنی نازک اور قیمتی چیزیں۔ تعریف کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کا حسد اعتراض بن کر لبوں پر اتر آیا۔ لیں تو بچے ہوں تو اچھی چیزیں خریدنا ہی چھوڑ دیں ہم۔ میں کھلکھلائی، مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، بس ذرا دھیان رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھیے نا، چائے بناتی ہوں۔ نہیں، بس چلتی ہوں، امتیاز کے آنے کا وقت ہو رہا ہے نا۔
عین اسی وقت احمد جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گیند تھا جسے وہ اچھال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹوکتی، گیند اچھلتی ہوئی میرے عزیز ترین نئے نویلے کینڈل سٹینڈ سے ٹکرائی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابھی تو زوار کے سامنے اس کی رونمائی بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ شہید ہو گیا اور سبز رنگ کی کینڈل سامنے پڑی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ احمد کے بچے، بمشکل میرے منہ سے نکلا، یہ کیا تم نے؟ احمد بھی اس اچانک افتاد پر ایک دم گھبرا کر سہم کر وہیں رک گیا تھا۔ اسی لیے تو نہیں لیتی میں اتنی نازک چیزیں۔ صبا بھابھی کی فاتحانہ نظریں کینڈل سٹینڈ کے ٹکڑوں پہ جمی ہوئی تھی۔ سوری ممی، احمد کی کپ کپاتی ہوئی آواز میرے کانوں میں اتری تو میرے ہوش واپس آئے۔ کتنا منع کیا تھا میں نے، ایک روز تو سلامت رہنے دیتے، کم از کم تمہارے پاپا تو دیکھ لیتے، میں نے مردہ آواز میں سے ڈانٹا۔ اب چھوڑو سیما، بچوں کو کیا ڈانٹنا، اب کیا وہ چیزوں کے ٹوٹنے کے ڈر سے کھیلنا چھوڑ دے؟ اور یہاں فلیٹوں میں کون سا صحن یا لان ہے، ظاہر ہے بچے گھر میں ہی کھیلیں گے۔ صبا بھابھی کا لیکچر شروع ہو گیا۔ انہیں تو موقع مل گیا۔ کیسی جان پڑ گئی تھی ان کے لہجے میں، جیسے کسی ماہر مقرر کی آواز ہزاروں کے مجمع میں ہوا کرتی ہے۔ میں کیا جواب دیتی، خاموش رہی۔ ابھی تو زوار کی گھرکیاں سننا باقی تھی، اور پھر جب ایسا ہی بار بار ہونے لگا تو میں چونکی۔ جیسے ایک مرتبہ میں نے ایک بہت خوبصورت بیڈ کور کاڑھنے کے بعد جب اسے بیڈ پر بچھایا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ زوار نے بھی اس کی بہت تعریف کی۔ میں تھوڑی مغرور سی ہو گئی۔ پھر جب عید کی دعوت پر میں نے بچھایا تو ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، سب مہمان اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میرے پورے میکے اور سسرال میں کون سی اور عورت اتنا سگھر تھی؟ کسی کو سوئی میں دھاگا تک ڈالنا نہ آتا تھا، نہ میری بھابھی، نہ میری جٹھانی، نہ نندے، سب ایک سے بڑھ کر ایک پھوہڑ تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب رات میں آ کر اسے دیکھتی، میری بیٹی فائزہ نے اس پر انک کی پوری بوتل گرا دی۔ بلیک کلر کی انک پوری چادر پر یہاں سے وہاں تک گل بوٹے بنا چکی تھی۔ فائزہ نے ڈر کے مارے مجھے بتایا تک نہیں، اور جب میں گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو چادر کا ایسا برا حشر دیکھ کر میرا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہنے لگا۔ اس روز تو میں نے فائزہ کی دل کھول کر پٹائی کی۔ وہ پتہ نہیں بیڈ روم میں انک کی بوتل لے کر کیوں گئی تھی۔ شاید وہ احمد سے چھپ کر اپنے قلم میں انک ڈالنا چاہ رہی تھی، جبکہ احمد ابھی پینسل استعمال کرتا تھا، لیکن فائزہ کو پین استعمال کرتے دیکھ کر اکثر ضد کرتا کہ وہ بھی اسی سے لکھے گا، حالانکہ اسے لاکھ سمجھایا جاتا تھا کہ ابھی وہ چھوٹا ہے اس لیے پینسل سے لکھنا پڑتا ہے، جب وہ بڑی کلاس میں جائے گا اسے بھی پین دے دیا جائے گا۔ لیکن اس بچے کی سمجھ میں کب یہ بات آ سکتی تھی؟ میں نے چادر کو فوراً واشنگ پاؤڈر میں بھگو دیا، لیکن اول تو وہ ابھی فوراً بچھانے کے قابل نہیں تھی، دوسرا بعد میں بھی اس کے دھبے ہلکے تو ضرور ہو گئے لیکن ختم نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ زوار کے کوئی پرانے دوست اور ان کی فیملی دعوت میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ باہر سے آئے تھے اور کافی ویل آف تھے، اسی لیے زوار ان کی آمد پر بہت خوش تھے اور کچھ پریشان سے بھی۔ دیکھو سیما، وہ لوگ بہت امیر ہیں، تم ان کے شایان شان سب کر پاؤ گی نا؟ انہوں نے کوئی 10ویں بار کہا تو میں چڑ سی گئی۔ ارے بھائی، امیر ہوں گے تو اپنے گھر کے، ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ دوسرے، آپ نے اس سے پہلے کیا میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا؟ ساری دنیا تعریف کرتی ہے کیسے بڑی بڑی دعوتوں میں اپنے ہاتھ سے پکاتی ہوں۔ ہاں وہ تو ہے، فی الوقت وہ مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کی بات دوسری ہے، عام سے کھانے نہیں چلیں گے تو کیا منو سلوا اترتا ہے ان کے لیے روز، یا پھر اٹلی اور امریکہ سے اٹالین امریکن کھانے تیار ہو کر آتے ہیں؟ خیر یہ کھانے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، جو کک ان کے ہاں ہے نا وہ سارے کانٹیننٹل کھانے تیار کرنا جانتا ہے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے قابو میں کیا ہے۔ کئی فیملیز اسے رکھنا چاہتی تھیں لیکن فرقان نے اسے سب سے زیادہ تنخواہ پر اچک لیا۔ سوری بھائی، میں کسی بڑے کوک سے کم نہیں ہوں، میرے سارے کوکنگ کے کورسز اور یوٹیوب سے دیکھے جانے والی کوکنگ ویڈیوز کس دن کام آئیں گی، میں نے فخریہ کہا، لیکن جانے کیوں زوار مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ اپنے سے اونچے لوگوں میں میل جول بڑھانے کا نا یہی نتیجہ نکلتا ہے، انسان ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے۔
اور پھر سب وہ ہو گیا جو میں نے نہیں سوچا تھا۔ جانے کیسے سب کچھ غلط ہو گیا۔ مجھے بھی شاید زوار نے کچھ زیادہ ہی گڑبڑا دیا تھا۔ ہر چیز میں ہی گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا کانشیس ہو گئی تھی کہ جانے کیسے کسی سالن میں مرچیں زیادہ ہو گئیں تو کسی میں نمک کم رہ گیا، اسٹیک کچا رہ گیا، چکن زیادہ گل کر بکھر چکی تھی، ٹرائفل کا کسٹرڈ شاید پتیلی میں لگ گیا تھا، اسی لیے جلنے کا ہلکا سا ذائقہ اور خوشبو آ رہی تھی۔ سوائے دم کے کبابوں اور پاستا کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی ہو گئی تھی۔ بظاہر تو ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اخلاقاً ایک دو مرتبہ تعریف بھی کی، لیکن کھانے کی مقدار ٹیبل پر جوں کی توں پا کر سب اندازہ ہو رہا تھا۔ زوار کھانے کے دوران بار بار مجھ پر قہر بھری نظر ڈال رہے تھے۔ ہائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کتنا اچھا کھانا پکتا ہے میرے ہاتھوں سے۔ میں شرمندہ ہو کر بار بار سوچ رہی تھی، اور میرا سارا فخر و غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اور پھر جب یہ واقعات تسلسل کے ساتھ میرے ساتھ ہونے لگے تو میں اس کا اظہار ایک بار امی کے سامنے کر بیٹھی۔ میں نے امی سے کہا تھا مجھے کسی اچھے عامل یا حساب کتاب لگانے والے کے پاس جانا ہے، یا تو یہ میری نندوں کی بد نظر ہے، یا پھر کسی حاسد نے نا مجھ پہ حسد میں مبتلا ہو کے جادو کر دیا ہے کہ میری ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ امی خاموشی سے سب سنتی رہیں۔ وہ مسکرا دیں۔ اس کی وجہ کوئی جادو یا نظر بد نہیں ہے بیٹا، خدا تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، تمہاری غلطیوں کی نشاندہی فوراً ہی کر کے تمہیں ٹوک دیتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ کیا مطلب امی؟ میں کچھ سمجھ نہ پائی۔ دیکھو بیٹا، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں، غافل ہیں اللہ سے، اللہ سے، حقوق العباد سب کو بھولے بیٹھے ہیں، لیکن بظاہر دنیا میں مزے میں ہیں، لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ تو کیا خدا ان سے خوش ہے؟ نہیں، وہ تو ان سے ناراض ہے کہ کیے جاؤ، مزے میں رہو، ایک دن یہ دراز رسی کھینچے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ جبکہ تمہارا ذرا سا دل ہی دل میں غرور کرنا بھی اللہ پسند نہیں کرتا، وہ تمہیں فوراً احساس دلاتا ہے کہ فخر و غرور سے پسند نہیں۔ اب تم نہ سمجھو تو اور بات ہے۔ میں سچ میں نہیں سمجھی امی، کیونکہ میں نے تو کبھی جان بوجھ کر غرور یا فخر نہیں کیا۔ البتہ عام دوسرے انسانوں کی طرح اپنی کسی خوبی کی، اپنی کسی اچھی چیز کی، اچھے کام کی تعریف سننا یا دوسروں کی نظروں میں ستائش دیکھنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا تو میں نے کہہ دیا، صاف بات ہے بیٹا، ہماری اچھی شکل و صورت، ذہانت، ہنر، ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، ان پر اترانا کیسا، غرور کیسا؟ تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس سے دوسروں کو جلانے کڑھانے کا خیال دل سے نکال کر اس رب کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ اتنا مہربان ہے، جتنی ہماری اوقات نہیں اس سے بڑھ کر ہمیں نوازتا ہے۔ کسی کے پاس کچھ دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ اس شخص کے نصیب میں تھا۔ ہمیں سب کچھ اپنی قسمت سے ملتا ہے، نہ ایک دانہ کم، نہ ایک دانہ زیادہ۔ اور ہاں، بعض مرتبہ ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے نصیبوں کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں نا، جانے کس کی دعا لگ گئی جو ہمیں زندگی میں اتنا کچھ مل گیا، ہم تو اس سب کے قابل بھی نہ تھے۔ اب امی کی باتیں میری سمجھ میں آتی جا رہی تھی، دل ایک دم مطمئن سا ہونے لگا۔ پھر واقعی جیسے میری سوچ کا انداز بدلا، اور میں جو پہلے ہر ایک کو اس نظر سے دیکھتی تھی کہ وہ مجھ سے جلتا کڑتا ہے، حسد کرتا ہے، اب مختلف طرح سوچنے لگی تھی۔ اب بھی جب میں رات کو سونے لیٹتی ہوں تو اپنے سارے دن پہ ضرور نظر ڈالتی ہوں کہ کہیں پھر سے کوئی ایسی کوتاہی مجھ سے سرزد تو نہیں ہو گئی، کہیں اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو میں اپنے لیے غرور اور ستائش کا ذریعہ تو نہیں سمجھنے لگی، اور لوگوں کو جلانے کے لیے اس کا دکھاوا تو نہیں کرنے لگی۔ کیونکہ ہم جیسے نادان لوگ ہی اللہ کی دی ہوئی نعمت، خواہ حسن ہو، دولت ہو یا کوئی اور نعمت جو دوسروں کے پاس نہیں، اسے سجا سنوار کر ان محروم لوگوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندر ہی اندر اس سب سے ہمیں ایک بڑی عجیب سی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ ہماری اصلاح کے لیے ہم سے وہ چیز لے لیتا ہے یا ہمیں اس نعمت سے دور کر دیتا ہے تو ہم نادان اس کو اپنی بے وقوفی ماننے کی بجائے نظر بد، حسد یا جادو ٹونے کا نام دے دیا کرتے ہیں۔